الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، آج کی نماز تراویح میں سورہ اعراف مکمل ہو چکی ہے، سورہ انفال بھی مکمل ہو چکی ہے اور سورۃ التوبہ اس کے 2 رکوع پڑھے جا چکے ہیں۔ گویا کہ 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، 9واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک نے سورۃ الاعراف میں جن مضامین کو اور جن مطالب کو بیان فرمایا ہے اس کا تذکرہ اجمالی رنگ میں کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں پہلے نبیوں میں سے 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ حضرت نوح، حضرت ہود کا واقعہ گزر گیا ہے۔ آج جہاں سے نماز تراویح میں تلاوت شروع ہوئی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے۔ جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود نے، وہی دعوت، وہی خطبہ، وہی واعظ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگو، میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے علاقے کے لوگوں، میری ریاست کے لوگوں، صرف اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ، معبود، مسجود، مطلوب، نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو۔ تمہارے پاس کھلے کے کھلے دلائل آ چکے ہیں،
ان دلائل معجزات میں سے یہ خدا کی اونٹنی ناقۃ اللہ، چونکہ خود قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑی سے اگر اونٹنی کو پیدا کر دے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مطالبے نہ کرو، من مانے مطالبے نہ کرو، اور تم سے ناشکری ہو جائے گی۔ ناشکری کفران نعمت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت اور شدید ہوتی ہے، پھر معافی نہیں ملتی۔ خدا کے قانون اور خدا کی عادت کے مطابق عمل کرتے جاؤ، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، توبہ کرو گے خدا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب تم مطالبہ کرو کہ یوں ہو جائے تو اس کے بعد ناشکری یہ سخت ترین عذاب کو دعوت دینی ہے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے نہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس پہاڑی سے حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کو دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے، فرمایا پھر لو، پھر اللہ کی قدرت دیکھو، میں خدا کے حضور بات کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ سے تعلق جوڑا، فرمایا یا اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، یہ سمجھتی نہیں ہے، اب اڑ گئی ہے، اور ان کی سوئی اسی بات پر کھڑی ہو گئی ہے کہ ہو نہ ہو اونٹنی پیدا ہو۔ یا اللہ پھر پتھر سے اونٹنی پیدا کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا ختم کی۔ اختتام دعا کے بعد وہی جو پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اندر یوں زلزلہ تھے، گڑگڑاہٹ کی آواز شروع ہو گئی۔ اللہ، رب کی قدرتیں دیکھیں نا، کہاں پتھر، کہاں اونٹنی، جی کہاں گوشت، ہڈی پوست۔ اللہ، پھر مطالبہ یہ تھا اونٹنی بھی 9 مہینے کی گابن ہو۔ اللہ، دیکھو اللہ نے اپنی قدرت سے پتھر کے اندر، تو اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، اس کی شان تو یہ وہ کن کہتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بس اونٹنی آ گئی، دیکھا سب سے پہلے سر بار آیا اونٹنی کے، اب انہیں یقین ہو گیا، اب آنکھوں سے معجزہ دیکھا، پوری اونٹنی باہر آ کر قوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ گابن اونٹنی تھی 9 مہینے کی، چونکہ اونٹ چرانے والے تھے، اونٹوں کے ماہر تھے۔ اب جو بھینسیں رکھتا ہے، بھینسوں کا ماہر ہوتا ہے، اس کے سامنے بھینس لاؤ، اسے پتہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پر یہ 8 مہینے کی ہے، یہ 6 مہینے کی ہے، تو دیکھ لیا۔ اب خدا کی اونٹنی تھی، جس کھیت میں داخل ہوتی تھی پھر خدا کی اونٹنی ہے۔ یہاں تو اللہ کے شعر بڑے بڑے ہیں، خدا کے شعر ایسے دیکھے ہم نے جو دیگیں کھا جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو روضۃ الادب، یہ روضۃ الادب ایک ادب کی عربی زبان میں کتاب ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسافر تھا، وہ مسافر گزرتے گزرتے اس کی رات آ گئی ایک راہب کے پاس۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں۔ راہب نے کہا ٹھہرو، ٹھہرایا اس کو۔ اس کا جو اپنا باورچی خانہ تھا وہاں گیا، وہ پہلے سالن لے کر آیا، کولے کے اندر سالن لے کر آیا۔ اس نے کہا یہ سالن رکھو، ابھی روٹیاں لاتا ہوں۔
تو اس نے کیا کیا، اس راہب کے آنے سے پہلے پہلے سالن اٹھایا. جب وہ 10 روٹیاں لایا تو سالن ختم. اس نے کہا سالن تو ختم ہو گیا. پھر اس نے گولا اٹھایا، سالن لینے کے لیے اپنے باورچی خانے میں گیا. یہ 10 روٹیاں ختم. غرضے کے 10 بار ہے تو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 10 بار سالن لایا، 10 بار روٹیاں، 100 روٹیاں، 10 کولے سالن دے. اس نے کہا اب تو کچھ نہیں رہا. اچھا چلو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میرا کچھ معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، میں یہ ساتھ سنا ہے کوئی حکیم رہتا ہے، میں اس حکیم کے پاس جا رہا ہوں، صبح جاؤں گا. اس راہب نے کہا خدا کے لیے اگر تو حکیم کے پاس جائے گا، علاج کرائے گا، تو واپسی پر اس راستے سے نہ آنا، کسی اور راستے سے گزر کر جانا. تو اس قسم کے واقعات تو ہیں. تو پرانے زمانے میں، اب تو دور ہی بدل گیا، تو پرانے زمانے میں ہم بچپن میں ہوتے تھے، گندم کی کٹائی ہوتی تھی، تو گندم کی کٹائی میں 2 کلو دیسی گھی ایسے ڈالا اور پی گئے. تو جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں تو اٹک کا علاقہ، وہاں ہمارے علاقے میں دریائے سندھ کے کنارے پر کنویں ہیں. تو پھر وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگاتے تھے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، یا دریا سندھ میں چلے جاتے تھے، وہاں کھڑے ہوتے تھے، پھر ختم ہضم ہو جاتا تھا. تو ٹھنڈا پانی بھی پھر وہ گھی کو ختم کر دیتا ہے، ٹھنڈک. تو وہ دور بھی تھا. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں گھی دے نیڑے نہ جائے ورنہ موت ہے، زہر ہے تھوڑے واسطے، ملائی والا دودھ نہیں پینا. اور وہ ہے بھی ٹھیک کہ آرام ہے، سکون ہے، کوئی مشقت تو ہے نہیں. تو جب مشقت نہ ہو، گھر سے نکلنا ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کوئی جو سواری بھی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے، پھر گھر میں آ کر لیٹ جانا ہے. مشقت شہروں میں مشقت نہیں، دیہاتوں میں بھی مشقت ختم ہو گئی. ٹریکٹر آ گئے زمینداروں کے بھی. اب تو زمیندار بھی دل کے مریض ہیں، جو مزارع ہیں، کام کرنے والے کھیتوں میں، وہ بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ بھی شوگر کے مریض ہیں. جو زمین میں کام کرتا ہے وہ تو شوگر کا مریض نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ہے. ایسی بیماری عام ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے. پھر جس کھیت میں داخل ہوئی، صفایا اللہ. پھر دودھ بھی اتنا دیتی تھی، پوری بستی والے پی پی کر سیر ہو جاتے تھے، پھر بھی بچ جاتا تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ فرمایا کہ اب اسے آزاد کرو، اس کو ہاتھ نہ لگانا. لیکن اس قوم نے دیکھا کہ میں نقصان پہنچ رہا ہے، پھر اونٹنی کو قتل کر دیا. استغفر اللہ علیہ وسلم. جب قتل کر دیا، فعقروا الناقہ، تو فرمایا کہ تم نے خدا کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، اب تیار رہو، خدا کا عذاب آنے والا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. اللہ، پھر اس مقام پر موجود ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور دوسرے مقام پر موجود ہے کہ زلزلہ بھی آیا اور حضرت جبریل امین نے آ کر ان کی بستیوں کے قریب آ کر چیخ لگائی. ایسی چیخ لگی کہ گھروں میں موجود تھے، ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں اوندے بل پڑے تھے، یعنی چہرہ زمین پر الٹے، ایسے الٹے پڑے ہوئے تھے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ. اللہ کا پیغمبر
ایک طرف ہو کر کہتا ہے وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو اپنا فریضہ پورا کیا، اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، میں تمہارا خیر خواہ تھا، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے کسی خیر خواہ کی خیر خواہی کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج تم عالم موت میں ہو، اللہ پاک حضرت صالح علیہ السلام کی آواز اس عالم برزخ تک پہنچا رہے تھے، دنیا سے ان تک آواز پہنچ رہی تھی۔ یہ معجزہ ہے نا، تو معجزے کے طور پر آواز پہنچ رہی تھی، اللہ نے سنایا ان کو۔ آگے حضرت لوط کا واقعہ، اس قوم کا بھی حشر یہی ہوا، اللہ نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل یہاں تذکرہ کرتے ہوئے پھر فرمایا حضرت شعیب کا واقعہ آ گیا، یعنی قوم مدین کا واقعہ حضرت شعیب کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے عجیب ہے تو، تیری نمازیں اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ، یا تو ہمارے دین کی طرف لوٹا ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے مخالفت کی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس قوم کا بھی حشر بھی وہی ہوا جس طرح قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، اور قوم لوط تباہ ہوئی، قوم شعیب بھی تباہ ہو گئی۔ صبح کے وقت اپنے گھروں میں وہ بھی اوندے بل پڑے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت شعیب کی نافرمانی کی۔ یہاں بھی الفاظ وہی ہیں فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اور رسول ایک طرف ہو کر اس بستی کے کنارے پر، ساری کی ساری بستی عالم موت میں برزخ میں جا چکے تھے۔ یا قوم، اللہ حضرت شعیب کی آواز اس دنیا سے عالم برزخ تک پہنچا رہے تھے۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے پیغام ایک نہیں دو نہیں رسالات، جمع کا صیغہ، کئی پیغام میں نے تم تک پہنچائے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ تھا، خیر خواہی کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب وہ قوم جو نافرمان ہے اس کی موت اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد میں کیسے غمگین ہوں، اب میں کیسے غم کھاؤں؟ مجھے تو کوئی افسوس نہیں کہ میں خیر خواہ بن کر تمہیں ڈراتا رہا، لیکن تم نے میری خیر خواہی کو قبول نہیں کیا، اس لیے آج تمہاری موت پر کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آہو بکا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے آج تم عذاب میں گرے ہوئے ہو۔ اللہ، دیکھیے آگے اللہ نے پھر ایک قانون ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہم نے جس بستی کے اندر بھی نبی بھیجا تو پھر ہم نے اس بستی کے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہوئے لانے کے لیے جھنجھوڑا بھی ہم نے۔ اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، قحط آیا اور باغوں میں پھل کم آیا، اس لیے کہ یہ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ خدا کے دروازے پر آئیں، لیکن وہ قوم بدستور ہی وہ اپنی بغاوت میں رہے۔ کاش ولو ان، دیکھو
ولو ان اہل بالفرض اگر یہ بستی والے آمنوا واتقوا ایمان لاتے ڈرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو اللہ پاک آسمان کی برکتوں کو زمین کی برکتوں کو کھول دیتا نیکی ہو تقوی ہو خیر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتا ہے ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے تکذیب کی فاخذناہم بما کانوا یکسبون اللہ کریم نے پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا طویل ہے مقابلہ ہوا جادوگروں سے جادوگر بھی آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے بھائی ہارون بھی آ گیا اور حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر ڈالو انہوں نے ڈالا تو کیا کیا جتنی رسیاں لاٹھیاں پھینکی وہ ساری یوں حرکت کر رہی تھی یہ نظر بندی ہے نا تو آج کل تو اس کے کئی اصول بن گئے یہ نظر بندی تھی یہ سحر تھا جادو تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا کھیل پیش کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ادھر نعرے لگ رہے تھے اکیلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے ساتھ موجود ہیں بس لاٹھی ڈالی اللہ نے اس وقت وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ لاٹھی ڈالیے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ جو کچھ بنا بنایا کھیل تھا پہلے وہ چھوٹا سا سانپ ہوتا تھا لاٹھی پھر بڑھتے بڑھتے اژدہا اللہ چکر لگا کر پورے میدان میں اسٹیڈیم میں چکر لگا کر جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں جو حرکت کا سب کو نگل لیا اور پھر فرعون جس سٹیج پر بیٹھا تھا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اژدہا نے یوں کھڑے ہو کر جب پھنکالا نا تو پھر فرعون بھی گیا تھے اس کے وزیر بھی گئے بھاگ کر سب گئے چلے گئے اب میدان خالی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا انہی ساحروں نے جادوگروں نے جن کو بڑا لالچ دے کر لایا تھا فوراً بول اٹھے کیونکہ جادوگر تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے جادوگر بنا کر پیش کیا گیا یہ جادوگر نہیں یہ خدا کا نبی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جادو ہو تو جادو کرنے والا جو عمل پیش کر رہا ہے وہ حقیقت کا روپ دار لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے وہ سانپ بنا پھر حقیقی سانپ بنا سانپ والا کام کیا اس نے اس لیے یہ خدا کا نبی ہے خدا کا رسول ہے فوراً بول اٹھے اللہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون اللہ نظر لگاؤ ایمان لے اچھا قال فرعون بھی بولا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم میرے اذن اجازت سے پہلے ہی دیکھو اب اس نے چال چلی سیاسی چال ہوشیار ہو جاؤ پتہ ہے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اس نے یہ فریب کھیلا انہوں نے مل کر تمہارے خلاف تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں مکان چھوڑو گے بلڈنگیں چھوڑو گے مارکیٹیں چھوڑ دو گے فسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم تمہارے ہاتھ کاٹوں گا پاؤں کاٹوں گا سولی پہ چڑھاؤں گا اللہ فرعون تھا ہے تو میخوں والا تھا ذل اوتاد فرمایا جو مرضی کرا وہ بھی اب اللہ والے بن چکے تھے انہوں نے کہا جا جو مرضی کر لے
ہم گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو رب کی پناہ میں چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، جو مرضی یہ کر، جو کرنا چاہتا ہے، وما تنقم منا الا ان آمنا، جو بھی تو ہم سے بدلہ لے گا اسی بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی آیات پر ایمان لائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ فرعون کا اب عذاب شروع ہونے والا ہے، تو ہی ہم کو صبر دینے والا۔ میں نے پہلے معنی بتلایا تھا نا، وہ پہلے گزر گیا واقعہ طالوت میں۔ افرغ کہتے ہیں بہانے کو، جس طرح ہم پانی اوپر سے بہاتے ہیں نا، یا اللہ صبر اوپر سے بہا دے۔ ہائے ہائے، ہم صبر میں ڈوب جائیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، موت تو آنے والی چیز ہے، جب ہماری موت آئے حالت ایمان میں آئے، موت سے تو کوئی چھٹکارا نہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی موت ایمان پر آتی ہے، اسلام پر آتی ہے۔ پھر یہ لمبا واقعہ بڑے سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک نے اس واقعے کو بڑا طویل پیش کیا۔ آگے وہ بچھڑے والی بات بھی آ گئی کہ بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی، تختیاں لے کر آئے خدا کے ہاں سے، ہاں جی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیچھے پوری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو وہ تورات کی تختیوں کو یوں ڈال دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون کو نگران مقرر کیا تھا۔ خیال کرنا یہ قوم ایسی ہی ہے، کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ، تو پھر حضرت اپنے بھائی کے بالوں کو، اللہ یجرہ الیہ، بالوں کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اللہ کہ یہ میری قوم گمراہ ہو گئی، نگرانی نہیں کی۔ قال ابن ام، اللہ حضرت ہارون بولے میرے ماں جائے ابن امہ، قال ابن امہ۔ ہوں بھی اسی پنجابی کہندے ہیں نا جی، پنجابی بھی جتنی بڑی محبت پیار ہوئے نا جی، تو اسی کہندے ہیں اے میری ماں دا پتر آ، اس طرح پنجابی بولتے ہیں نا دیہاتاں دے وچ، کیونکہ ماں دا بڑا پیار محبت، تو اسی کہندے اے میری ماں دا پتر آ۔ بھائی باپ کا ذکر بہت ہاں جی کم ہوتا ہے، ماں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کہ ماں کے پاس جو شفقت ہے تو باپ کی شفقت بھی ہوتی ہے، لیکن ماں کی شفقت وہ باپ سے زیادہ ہے۔ اللہ ہے، یہ وہی جملہ اور فکرہ ہے۔ قال ابن امہ، میری ماں کے بیٹے، ان القوم، ان لوگوں نے استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا تھا، بڑا کمزور ہے، وقعدوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، یہ تو مجھے مارنے کے لیے تیار تھے، میں نے تو بڑی مشکل سے جان بچائی ہے۔ فلا تشمت بی الاعداء، وہ کہتے ہیں شماتت اعداء، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب تو مجھے ڈانٹ کر اے اللہ کے پیغمبر، یہ میرے دشمن خوش ہو رہے، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حقیقت سامنے آ گئی، اب غصہ اس بات پر تھا قوم گمراہ ہو گئی، فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوئے، اب دعا میں بھائی کو شریک کیا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین۔ اللہ، آگے وہ بچڑے کی بات اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟
وہ سامری لامساسا، آگے آ جائے گا سورہ طٰہٰ میں، اس کا انجام یہ تھا کہ پھر دور سے دیکھتا کہ آدمی آ رہا تھا، چیختا تھا لامساس علی، لا میں نے ہاتھ نہ لگایا میرا بدن ٹوٹ جائے گا، یوں ہی چیخیں مارتا ہوا وہ ہلاک ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے دور تک آگے تک ذکر کرتے ہوئے پھر وہ واقعہ آ گیا اس نینوا بستی کا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے، شکار کھیلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلنا، اب ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلنا، نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہفتہ ہوتا ہے اس قدر مچھلیاں آتی، خدا کی طرف سے ابتلا تھا، اتنی مچھلیاں اتنی مچھلیاں، اب شکاری ہو مچھلیاں سامنے ہو بڑا مشکل ہے۔ ہاں جی، بٹیروں کا شکار کرنے والا اور ڈاروں کے ڈار آئے اور اسے کہہ دو کہ بھئی شکار نہیں کرنا، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کٹے گا، ضرور کٹے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہیلا کیا کیا، قریب قریب حوض کھود لیے اور حوضوں کے ساتھ دریا کا پانی جوڑ دیا۔ اب کیا کرتے تھے، جمعے والے دن تعلق جوڑ دیا، پانی آ رہا ہے، حوض بھر گئے۔ ہفتے کے دن ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے مفسرین نے بڑی تحقیق کی ہے نا، تو تحقیق کر کے وہ ملاحوں ان سے ملے جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں، ان سے ملے، تحقیق کی، انہوں نے بتلایا کہ ہاں جس طرف چھوٹا پانی ہو نا، تھوڑا پانی ہو، مچھلی دوڑ کر جاتی ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر ہفتے کے دن وہ تیرتے ہوئے آتی تھی تو ان چھوٹے نالوں میں داخل ہو کر حوضوں کے اندر اب 1000 2000 مچھلی، آگے کیا کرتے تھے، بند لگا دیا، اب ساری مچھلی اندر آ گئی۔ جب وہ نکلنا چاہتی تھی نکل نہیں سکتی۔ اب اتوار پیر پورا، اب ہفتے کا راشن جمع ہو گیا، اب تو شکار کرتے تھے ہفتہ بھر، تو وہاں 3 گروہ بن گئے۔ اللہ، ایک شکار کرنے والا، ایک روکنے والا، خدا ظالموں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، مر جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ اور تیسرا گروہ یہ تھا، چھوڑو جی، ہر بندے نے اپنی قبر جانا، یہ بھی غلط ہے۔ جتنی بات کر سکتے ہو حق کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں جی، ہر بندے اپنی قبر جانا، جی بہنوں کی ہوئی، تو وہ تسبیح رولتے تھے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جا کر جو مجاہدین تھے وہ کہتے تھے اٹھو، تسبیح نو چھڈو، اور تسبیح چھڈو، اور کتاب پڑھنی چھوڑو، آؤ ذرا سامنے میدان ہی نکلو۔ ہاں روٹیاں بڑیاں کھا لیاں تسی، ڈافتاں بڑیاں اڑا لیاں، آؤ نا ذرا میدان وچ، بڑا مشکل میدان میں جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ قدرتی طور پر جو مبلغین دائی تھے، مجاہدین تھے، ان کے ایک طرف مقام تھے اور ایک طرف شکار کھیلنے والوں کے، اور ایک طرف وہ جو صوفی تھے ان کے مقام تھے۔ جب خدا کا عذاب آیا، صبح ہوتے ہی خاموشی۔ جب یہ اٹھے، نماز پڑھی اپنی، تو کیا دیکھا، باندروں کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ، یہ کہاں سے اتنے باندر کہاں سے آ گئے؟ جب ان کی بستی میں گئے، محلے میں گئے، تو گھروں میں دیکھا تو شکلیں، پورا وجود وہی انسانوں والا، لیکن شکلیں مسخ ہو کر
اب آواز باندر والی تھی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ تو حضور کی دعا ہے، یا اللہ میری امت کو بدعمالی کی وجہ سے ان کی شکل کو مسخ نہ کر۔ یہ تو حضور کی دعا، اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس قدر گھنونے جرم ہو رہی ہے کہ ان گھنونے جرم کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر آدمی یہ کہتا ہے زمین پھٹے اور میں اندر داخل ہو جاؤں، یہ کیا زندگی ہے؟ لیکن یہ حضور کی دعا ہے، سبحان اللہ، کہ آج میں بھی، آپ بھی، سارے مسلمان دنیا میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ جو کچھ بش کر رہا ہے، بے شک امت دعوت تو ہاں جی، تو امت دعوت تو وہ بھی ہے نا، یہود اور نصارہ۔ ایک ہے امت اجابت جنہوں نے کلمہ پڑھ لی، یہ تو امت اجابت ہے، ہم نے جواب دے دیا کلمہ۔ لیکن دوسری قومیں جو ہیں وہ امت دعوت ہیں، آپ دعوت دیں ان کو۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان بھی ہیں، یہ حضور کی امت، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، تو کافروں کو بھی حضور کی دعا بچا رہی ہے۔ ورنہ جس طرح ظلم بش نے کیا افغانستان میں، عراق میں، جو کر رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ بش یہ باندر ہی بن جاتا۔ لیکن اللہ پاک ہے، اللہ نے ہمارا بھی امتحان لینا ہے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے اللہ پاک نے یہ مسئلہ توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر فرمایا، ہم نے جہنم کے لیے ان لوگوں کو، جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ جن انسانوں سے ہم نے جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، تو قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ اچانک آئے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ پاک نے غنیمت کو تقسیم کرنے کے اصول بتلائے، اور دوسرے حصے میں جہاد کے قوانین بتلائے کہ یہ غنیمت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، لہذا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہی یہ مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اور پھر اس کی علتیں بیان کی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے تو صرف رمی ہی کی تھی نا، لیکن اس رمی کو پورے لشکر تک پہنچا دینا، اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے، تو میں نے اپنی قدرت سے تمہیں اس میدان بدر میں فتح دی ہے۔ جب فتح دی ہے تو یہ غنیمت بھی پھر میری ہے، میرے اصول تو میرے نبی کے اصول کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ بے شک بظاہر ہاتھ تو مجاہدین اور غانمین ہی کا تھا، لیکن تم اب اس مال غنیمت پر پورا حق جمانے کی کوشش کرو، ایسا نہیں، خدا کے اور رسول کے قوانین کے مطابق ہی تقسیم کریں گے۔ اللہ پاک نے آگے پھر اصول بتلایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ اگر ایک سپاہی پیچھے ہٹے گا پوری بزدلی پیدا ہوگی، قریب کھڑا ہوا کہے گا چلو یہ پیچھے ہٹ رہا ہے میں بھی ہٹ جاؤں، پوری فوج کو، لشکر کو پھر شکست ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ڈٹو بھی تو ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کا نعرہ لگاتے جاؤ، ڈٹے رہو، اور ساتھ ساتھ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑو، رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑنا بھی نہیں۔ آئے لڑائی کے اور موقع بہت ہیں، اب تم دشمن کے مقابلے میں ہو، فَتَفْشَلُوا، بزدلی آ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ تمہارا روب
جو دشمن پر تاری ہے یہ ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا ڈٹ جاؤ. ہے صبر کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدم ہونا. ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے ولا تکونوا کالذین خرجوا وہ میدان بدر میں آنے والا ابو جہل بڑا ڈھول بجا کر ناچ کر گانے گاتے ہوئے شور کرتے ہوئے آئے تھے. فرمایا ایسا کہیں نہیں جانا. آگے اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ اپنے اپنے زمانے کے مطابق اے مسلمانوں تم اپنی پوری جہاد کی تیاری رکھو. یہ دور ایٹمی ہے. جب ایٹمی دور ہے تو پھر تم اب ایٹمی طاقت بنو. لیکن ایٹمی طاقت بننے کا کیا فائدہ؟ پوری قوم کو بھوکا مار دیا. پاکستان نے پوری قوم کو بھوکا مار دیا، ذلیل کر دیا. ہندوستان نے پوری قوم کو ذلیل اور خوار کر دیا. اس نے بھی وہ بھی ایٹمی طاقت بن گیا، یہ بھی ایٹمی طاقت بن گیا. اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. کیا فائدہ ہے؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ حکمران بھی مریں گے خدا کے ہاں، یہ بھی مریں گے. اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب ایٹمی قوت طاقت ہو کر اصل پھر ایٹمی قوت تو بش کے پاس ہے نا. ان کے پاس کیا ایٹمی قوت؟ ساری قوم کو بھوکا مارا ہوا. ساری آمدن جو ہے ملک کی پوری سٹیٹ کی آمدن کو ادھر خرچ کر رہے ہیں اور قوم کے وسائل ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ کریم نے یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے اللہ سب کچھ مستعد ہونے کے باوجود اللہ پہ اعتماد رکھنا. اللہ ہی آپ کو کافی ہے. اور آخر میں اللہ پاک نے پھر ذکر فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، جہاد کیا، وہ آپ میں سے ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. آگے سورہ برات آ گئی. اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں. تو فرماتے مفسرین صحیح بات تو یہی ہے کہ جہاں جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے جبریل امین جب کوئی صورت لے کر آتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے، آگے صورت شروع ہوتی تھی. جب سورہ برات کا نزول ہوا تو جبریل امین نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس لیے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں. یہ ایک واضح بے غبار بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں امن، رحمت، برکت ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، اللہ کھانے میں برکت ڈالے گا. بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرو. بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندو تو اللہ برکت ڈالتا ہے. بسم اللہ میں برکت ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، رحمت ہے. اس صورت کے اندر اللہ کی طرف سے یہود پر، نصارہ پر، مشرکین پر غضب اور قہر ہے کہ انہوں نے معاہدے توڑے. اس لیے میرے پیغمبر اب آپ بھی معاہدہ توڑ کر ان کے ساتھ کھلی جنگ کریں. اس لیے خدا ناراض ہے. تو جب خدا ناراض ہے تو بسم اللہ اس مقام پر نہیں لکھی گئی. تو دو رکوع ہیں، ان دونوں رکوعوں کے اندر ہی پھر اللہ پاک نے حج اکبر کا ذکر بھی کر دیا اس کے اندر، اور فرمایا وَكَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ کیوں کر ہوگا ان مشرکوں کا عہد اللہ کے رسول کے ہاں جنہوں نے عہد کیا اور پھر توڑ دیا. اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا کہ تمہارے ایک ایک عمل سے واللہ خبیر بما تعملون. اللہ پاک خبر ہے. اللہ پاک آپ کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج رات یوم الجمعہ، لیلۃ الجمعہ ہے، شب جمعہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے.
تراویح ہم نے پڑھی، مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، اے اللہ یہ محفل، یہ مجلس تیری بارگاہ میں قبول منظور ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو رفع فرما، یا اللہ جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو کہیں دوست رسوا ہو رہے یا اللہ ان کو رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ سب کو عزتیں عطا فرما، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا اور ان کی اولاد کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے، اے اللہ جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنے وارث عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنے وارث عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ذاکر و شاغل بنا، اے اللہ یہ مادی دور ہے، اس مادی دور میں ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو دکے کھانے سے محفوظ فرما، رزق طیب عطا فرما، رزق حسن عطا فرما، رزق اکمل وافر عطا فرما، اے اللہ رزق کے معاملہ تیرے سپرد ہے، اے اللہ رزق اللہ جب تو ہی رزاق ہے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو رزق کے معاملے میں خود کفیل بنا، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رزاق، میرے ساتھ پڑھتے جاؤ، یا رزاق یا وہاب یا فتاح یا باسط، اے رزق میں فراخی دینے والے، یا باسط یا باسط، یا غنی یا مغنی، اے غنی اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یا مغنی اے غنا دینے والے، اغننا ہم کو بھی غنا عطا فرما، اے اللہ یا کریم یا قادر، یا کریم یا قادر، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا فأنت خیر الرازقین۔